نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ارشاد اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہیں اور دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ بات یہ ہے کہ عورتوں کا مسئلہ بڑا نازک ہے، ان کا سفر بڑی شرائط کو چاہتا ہے، اس لیے جہاں تک حج اور عمرہ اور اس کی فضیلت کا تعلق ہے، عورتوں کے لیے وہ بہترین جہاد اور بہترین عبادت ہے، لیکن چونکہ اس میں کچھ شرائط اور پابندیاں ہیں جن کا حاصل ہونا اکثر دشوار ہو جاتا ہے، اس لیے احتیاطاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا۔ وہ پابندی احتیاط کی اور محرم کے وجود کی ہے۔ بہت سی احادیث میں یہ ارشاد ہے کہ عورت کے لیے سفر ناجائز ہے اس وقت تک کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ کوئی مرد ہرگز کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا مکان میں نہ رہے اور کوئی عورت ہرگز بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ ایک حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ عورت پردے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کی فکر میں رہتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس جگہ تنہا اجنبی مرد و عورت ہوں گے، تیسرا وہاں شیطان ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے بہت بچو۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور اگر دیور ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے۔ موت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ہلاکت کے اسباب بوجہ ہر وقت کی قربت کے بہت زیادہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کی بہت سی وعیدیں احادیث میں وارد ہیں، اور سفر میں بسا اوقات اجنبی مردوں کے ساتھ تنہا مکان میں رہ جانے کی نوبت آ جاتی ہے، اور بغیر محرم کے تو سفر جائز ہی نہیں، چاہے تنہا رہنے کی نوبت آئے یا نہ آئے۔ بس اس صورت میں نیکی برباد گناہ لازم کا قصہ ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو حج کا ارادہ کرے اس کو جلدی کرنا چاہیے۔ فائدہ: دوسری حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ فرض حج میں جلدی کرو، نہ معلوم کیا بات پیش آ جائے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ حج میں جلدی کرو، کسی کو بات کی کیا خبر ہے کہ کوئی بیماری پیش آ جائے یا کوئی اور ضرورت درمیان میں لاحق ہو جائے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حج نکاح سے مقدم ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس کو حج کرنا ہے جلدی کرنا چاہیے۔ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی سواری کا انتظام نہیں رہتا، کبھی کوئی اور ضرورت لاحق ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حج کرنے میں جلدی کرو، نہ معلوم کیا عذر پیش آ جائے۔ ان احادیث کی بنا پر ائمہ میں سے ایک بڑی جماعت کا مذہب یہ ہے کہ جب کسی شخص پر حج فرض ہو جائے تو اس کو فوراً ادا کرنا واجب ہے، تاخیر کرنے سے گنہگار ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ فرض حج ادا کرو، وہ 20 مرتبہ جہاد کرنے سے بڑھا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حج کے لیے جائے اور راستے میں انتقال کر جائے، اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جائے گا، اور اسی طرح جو شخص عمرے کے لیے جائے اور راستے میں انتقال کر جائے، اس کو قیامت تک عمرے کا ثواب ملتا رہے گا، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلے اور راستے میں انتقال کر جائے، اس کے لیے قیامت تک مجاہد کا ثواب لکھا جائے گا۔
بزرگان محترم، چوتھے دن جو مجلس ہوتی تھی تو اس سے پہلے تو جمعہ کی رات شروع ہو جاتی تھی، کیونکہ رات کو یہ مجلس ہوتی تھی. لیکن آج شب جمعہ تو نہیں ہے، لیکن وہ بالکل ان قریب ہے شب جمعہ. تو وہی سلسلہ جو جاری ہے اسی کے تعلق سے آج بھی کچھ باتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنی ہے. ایک مسئلہ جو پچھلے 2 ہفتے سے نیشنل سے ہو کر انٹرنیشنل بن گیا ہے، آپ بھی واقف ہوں گے. تو انشاءاللہ کچھ باتیں آئندہ ہفتے اور آج 8:15 کو انشاءاللہ ختم کریں گے. مجھے کہیں جانا ہے تو کچھ باتیں آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. دشمنان اسلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، جب آپ کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں، جب آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، جب آپ کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں، تو 2 ہتھیار استعمال کرتے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو یہی 2 باتیں ملے گی. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے جو ابھی 10-12 دن پہلے کہنے والے نے اور کہنے والی نے کہی. یہ سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے. وہ 2 ہتھیار کون سے؟ ایک تو یہ الزام، میں نے کہا الزام، یہ سراسر الزام ہی ہے، لیکن پہلا جو الزام ہے اس کی میں کچھ تفصیل آج بیان نہیں کروں گا، دوسرے کی کچھ تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ. پہلا الزام یہ ہے کہ اسلام کس سے پھیلا؟ تلوار سے. یہ الزام دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت بازو سے اسلام کو پھیلایا، تلوار سے اسلام کو پھیلایا، شمشیر کے زور پر اسلام کو پھیلایا. یہ پڑھے آپ. جو لوگ حضور کی نبوت پر، حضور کی شخصیت پر، حضور کے لائے ہوئے دین پر اعتراض کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مستشرقین. کیا کہا جاتا ہے؟ مستش، پہلے میم پھر چھوٹی سین، اس کے بعد تا اور بڑی شین. مستش، را بڑا قاف یا اور نون، کہ مستشرقین. تو آپ کو بہت سارا لٹریچر اور مواد آپ کو ملے گا اس سلسلے میں. تو وہ یہی 2 ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں. پہلا یہ کہ نقل کفر نہ باشد، کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے. اس کا صرف مختصر جواب دے دوں کہ جو ہمارے اکابر نے کتاب میں لکھا ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ بھائی شروع میں تو کچھ لوگ تھے، اتنے سارے لوگ اسلام لائے ہیں تو ان کو تلوار کس نے دی؟ وہ چاہتے تو ان کے ہی خلاف استعمال کرتے. سمجھ آیا؟ دوسرا الزام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 سے زائد نکاح، کہ اتنے سارے نکاح کیوں کیے، اور اس میں بھی بطور خاص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے اس کو بہت اچھالا جاتا ہے. اور سب سے پہلا جو شخص جس نے کتاب لکھی اور جس نے یہ اعتراض بلند کیا اس کا نام جان لکھا ہے. آگے بھی کچھ ہے
لیکن بہرحال وہ ذہن میں نہیں رہا. لیکن اس کا نام ہے جان، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، قرآن میں بھی آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض الزامات لگائے گئے، اور اس کے علاوہ بھی کتابوں میں ہیں، لیکن مشرکین نے یہ الزام کبھی نہیں لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، نعوذ باللہ، کہ بولنے کو بھی ڈر لگتا ہے کہ کیا تھے، خواہش نفس میں ڈوبے ہوئے تھے. اور یہ بات اس نے لکھی کب؟ 8ویں صدی عیسوی میں. اس سے پہلے یہ اعتراض کسی نے نہیں کیا. یہ بات بھی سمجھنے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عیسوی اعتبار سے 570 یا 571 ہے. بعضوں نے 570 لکھا، بعضوں نے 571 لکھا ہے. تو اس اعتبار سے آپ شمار کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہوئی ہے؟ سب ہم جانتے ہیں 63 سال. تو 70 کا اگر ہم حساب شمار کرتے ہیں تو حضور کا انتقال ہوتا ہے 633 عیسوی میں. یہ 63 سال بن جاتے ہیں. اور آپ 71 مان لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن پیدائش، تو 1 سال آپ آگے اور بڑھا دیں. دور نبوت 23 سال رہا. کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا، کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، اور یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف حد درجہ مائل ہے. بلکہ آپ نے یہ سنا ہے کہ حضور نے تو اس کا انکار کیا. مشرکین مکہ نے بتیری کوشش کر لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مشن سے رک جائے اور لوگوں کو دین کی طرف نہ بلائے. کیوں؟ کشش رکھی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور یاد رکھیو، حق بات میں کشش ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ سامنے والے کا دل مردہ نہ ہو گیا ہو، اس کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے مہر نہ لگا دی ہو. تو حق میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی کشش رکھی ہے تو لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. تو اس لیے انہوں نے روکنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت کا کام آگے نہ بڑھائے، یہ دعوت کا کام جاری نہ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں رکے تو اخیر میں انہوں نے یہ کیا کہ حضور کے چچا خواجہ ابو طالب کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد یہ کہا، مفہوم یہ ہے کہ اپنے بھتیجے سے کہہ دے آپ کہ جو مشن وہ لے کر چل رہے ہیں اس سے باز آ جائے. اور پھر آگے لالچ دی. اور یہ یاد رکھیے، یہ بات، یہ چیز ہر دور میں چلتی آئی ہے. لالچ آپ دیکھنا 3 چیزوں کی دی جاتی ہے، آج بھی اور پہلے بھی. یہی 3 چیزیں ہیں کہ ایمان کی متاع کو، غیرت کو، خودداری کو ختم کرنے والے یہ 3 ہتھیار ہیں، اور پہلے سے چلے آ رہے ہیں. آج بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. سب سے پہلے عورت کو پیش کیا جاتا ہے. خوبصورت عورت، اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، پیشکش ہوتی ہے، آفر ہوتی ہے. ڈیمانڈ نہیں، آفر جو ہے وہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو خوبصورت سے خوبصورت دوشیزہ دیتے ہیں. تو مشرکین مکہ نے یہ آفر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نام ہم نہیں پیش کریں گے، بلکہ مکہ مکرمہ میں جتنی بھی خوبصورت دوشیزہ ہے، جس کا نام آپ منہ سے نکال لے، جس کی طرف انگلی سے اشارہ کر دے، جس نام پہ آپ انگلی رکھ دے، وہ عورت، وہ خاتون، وہ دوشیزہ آپ کی ہو گئی.
لیکن شرط کیا؟ اپنے مشن سے باز آ جاؤ. یہ آفر ہوئی ہے حضور کو، سیرت کی کتابوں میں پڑھے. اگر جیسے انہوں نے 10-12 دن پہلے بکواس کی اور لوگ کرتے چلے آئے ہیں، یہ میں آپ کو پہلی مثال دے رہا ہوں، یہیں سے اس کی جڑ کٹ جاتی ہے. یہیں سے یہ آفر ہو چکی حضور کو. اور یہ نہیں کہا کہ ایک جتنی آپ چاہے، جتنی لڑکیاں، جتنی دوشیزہ کہ جو خوبصورت سے خوبصورت ہو آپ کہیں گے وہ آپ کے قدموں میں ہوگی. دوسرا آفر یہ دیا کہ جتنا مال آپ چاہے اتنا مال ہم آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے. اور تیسرا آفر یہ دیا کہ جس پہ میں بیٹھا ہوں، سمجھ گئے نا، کرسی، عہدہ، منصب. فرمایا کہ آپ کو جو بھی عہدہ چاہیے مکہ مکرمہ میں، جو منصب چاہیے، ہم آپ صرف زبان سے کہے اگلی منٹ میں آپ اس پہ براجمان ہوں گے. لیکن حضور نے تو تینوں پیشکش کو اور آفر کو کیا کر دیا؟ نہ صرف یہ کہ ٹھکرا دیا، بلکہ یوں کہا، تاریخ میں سنہرے حروف سے اس کو لکھا جانا چاہیے کہ حضور نے جواب میں فرمایا خواجہ ابو طالب سے، مفہوم یہ ہے کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے ہاتھ میں ماہتاب لا کر رکھ دے اور یوں کہے کہ محمد اپنے مشن سے باز آ جاؤ، تب بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا. کیا یہ ممکنات میں سے ہے؟ ناممکنات میں سے ہے. آفتاب اور ماہتاب سمجھے؟ بلے سریا نہیں ہے. آفتاب اور ماہتاب بلے سریا نہیں، بلکہ آفتاب اور ماہتاب کا مطلب یہ کہ ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر میری ہتھیلی پر رکھ دے اور یوں کہے کہ محمد اپنے مشن سے باز آ جاؤ. یہ تین چیزیں تو بہت کم ہے جو مجھے آفر ہوئی ہے کہ جو ممکنات میں سے ہیں، لیکن میں تو ناممکنات میں سے کہتا ہوں کہ اگر وہ لے کر آئے تب بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا. وہ جانتے تھے مشرکین مکہ کہ بھائی نفس پرست حضور نہیں ہے، خواہش پرست نہیں ہے. عورتوں کی طرف جو لوگ مائل ہوتے ہیں اور بک جاتے ہیں، حضور ان میں سے نہیں تھے. اس لیے کبھی مشرکین مکہ نے الزام نہیں لگایا، کبھی نہیں لگایا. آپ دیکھ لیجیے، کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا. تو انہوں نے تو کوئی اعتراض چھوڑا نہیں ہے، کوئی الزام حضور پہ لگانے کا چھوڑا نہیں ہے. اگر ہوتا تو یہ الزام بھی وہ ضرور لگاتے. جب وہ حضرت عائشہ پر الزام لگا سکتے ہیں منافقین، آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ ہار گم ہو گیا تھا اور پیچھے رہ گئی ایک غزوے میں، لگایا نا وہ الزام، تو حضور پہ بھی لگا سکتے تھے. اور مشرکین مکہ نہ لگاتے تو منافقین لگاتے. منافقین تو اور خطرناک تھے. لیکن کبھی بھی آپ یہ جڑ یہیں کٹ جاتی ہے. ہم لوگ ڈرتے ہیں جواب دینے سے اور پوچھنے سے بھی ڈرتے ہیں. ایک بات یاد رکھو، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، طرح طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں، ویڈیوز بھی آتے ہیں، لٹریچر بھی جو ہیں وہ آتے ہیں. کوئی بات میں اور آپ پڑھے یا سنیں یا دیکھے تو اس کو جاننے والے سے پوچھ لینا چاہیے، ورنہ یہ شک ایسی چیز ہے کہ ایمان کی بنیاد کو اندر سے دھیرے 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 دیمک کی طرح، کہ ہمارے یہاں پہلے لکڑیوں کے گھر بنتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں اور بنتے ہیں، تو اس میں اگر دیمک لگ جاتی ہے تو دھیرے 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 وہ کیا کر دیتی ہے؟ ختم کر، کھوکھلا کر دیتی ہے. تو یہ شک ایسا دیمک ہے کہ اگر اللہ بچائے میرے اور آپ کے اور کسی ان الذین آمنو کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا اور نہیں پوچھا، اس کو دور نہیں کیا، یہ ایمان کی بنیاد کو دھیرے 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 یہ کھوکھلا کرتا چلا جاتا. اور ایک بات آپ سے اور کہوں گا، یہاں کی جو ہماری اولاد ہے، میرا بچپن سوچوں اور میری جوانی،
شروع کا حصہ. آپ اپنا بچپن اور جوانی ہم وہاں ماں باپ سے تو کیا اساتذہ سے بھی اسماعیل چچا پوچھ نہیں پاتے تھے، ڈر لگتا تھا. لیکن یہاں کا ماحول ہی ایسا ہے، یہاں وہ جس معاشرے میں میری اور آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد آپ کی پل رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، یہاں یہ چیز بہت کامن اور عام ہے. وہ جو پوچھنا ہے آپ سے پوچھ لیں گے. بعض ماں باپ اس میں غلطی کرتے ہیں، بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں، اس کو گھبراتے ہیں کہ خبردار آگے سے تو نے ایسا سوال کیا. یہ چیز بڑی خطرناک ہے. وہ بچہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ بھائی میرے اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور بچے سے اعتراف کر لے، وہ آپ سے پوچھ رہا ہے، مجھ سے پوچھ رہا ہے، ہم نہیں جانتے، اس سے آپ کہے کہ بھائی ہم جاننے والے سے پوچھ کر بتلائیں گے، لیکن سوال سے منع مت کرو. ہاں غلط سوالات کر رہا ہے ادھر ادھر کے تو کہہ دینا ہے کہ بیٹے ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے جس کا کوئی سر پیر نہ ہو. لیکن اگر وہ سن کر آیا ہے، اور دیکھیے باہر سے وہ سن کر آئے گا، اور یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کی اولاد تو بڑی ہو چکی بات کی، میری بھی یہ سوال تو میرے گھر میں بھی کرتے ہیں، آپ سے بھی کیا ہوگا کہ نبی نے اتنے نکاح کیوں کیے. یہ تو ایک کامن سوال ہے کہ یہاں لوگ پوچھتے ہیں. میں نے کبھی اپنے اساتذہ سے نہیں پوچھا، اپنے ماں باپ سے نہیں پوچھا، آپ نے بھی نہیں پوچھا ہوگا، کبھی نہیں پوچھا، ہمارے ذہن میں آئی نہیں یہ بات، لیکن یہ لوگ پوچھتے ہیں. اور اللہ گواہ ہے مجھ سے پوچھا گیا، میں ازہر اکیڈمی گیا اور انگلش کے اندر پوری بک میں خرید کر لایا جو اس موضوع اور ٹاپک پر تھی، اور میں نے بچوں کو دیا کہ پڑھو. اپنے طور سے بھی میں نے ان کو سمجھایا اور ان کو بھی کہ، اور میں نے ان سے کہا آپ پوچھو، آپ سے کوئی چیز کہے پوچھو. ہمارے اکابر نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے. خیر بہرحال درمیان میں ویسے ایک بات آ گئی تھی تو میں نے عرض کر دی. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیے یہ اعتراض کیا ہی نہیں. حضور کا انتقال کب ہوتا ہے؟ 633 یا 34 عیسوی میں. اور یہ جس کا میں نے نام لیا جون، اس کی پیدائش ہے 700 میں عیسوی، اور دنیا سے یہ گیا ہے تقریباً 50 سال کے قریب اس نے عمر پائی ہے. اور اس نے یہ اعتراض کیا، اور اس نے 2 باتیں لکھی. ایک یہ لکھا، اب کیا کریں مجھے بتانا تو پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا، عورتوں کے عاشق تھے. اور دوسرا یہ لکھا کہ پاور سے محبت تھی. دنیا میں ان کے 2 ہی مقصد تھے، عورت سے لذت حاصل کرنا اور دوسروں پر اپنا تسلط قائم کرنا. بس یہ 2 مقصد تھے اس نے لکھے. اب آپ دیکھیں ایسا ہوتا تو حضور ان کی آفر کو ٹھکراتے نہیں، اور یہ لوگ ضرور اعتراض کرتے لیکن نہیں کیا، کہیں بھی جو ہے وہ نہیں کیا. صرف اشارہ کر کے چلا جاتا ہوں، انشاءاللہ تفصیل بعد میں عرض کریں گے. حضور کی بھرپور جوانی ہے، 25 سال کی عمر ہے، اور جس خاتون سے آپ نے نکاح کیا ان کا نام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. عمر میں 1 2 5 10 نہیں، 15 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی. 40 سال کی عمر، نمبر 1. نمبر 2، 2 شادیاں اس سے پہلے کر چکی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 شادیاں ہو چکی تھی حضور کے عقد میں آنے سے پہلے، اور صاحب اولاد تھی، لیکن حضور نے ان سے نکاح کیا. بقول ان کے اگر حضور نفس پرست ہوتے، عورتوں کے عاشق ہوتے، عورت سے لطف اندوز حاصل کرنا ہی بقول ان کے مقصد ہوتا تو کیا ان سے نکاح کرتے؟ اور دوسری بات، جب تک وہ زندہ رہی 50 سال تک، جب حضور کی عمر ہوئی ہے اور ان کا انتقال ہوتا ہے، تقریباً 25 سال حضور نے ان کے ساتھ زندگی کے گزارے. کسی اور سے نکاح کرنا تو دور کی بات، حضور نے سوچا بھی نہیں. اور دوسرا نکاح جس عورت سے کیا
اس کی عمر، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسری خاتون ہے، جب نکاح میں حضور کے آئی تو وہ بھی بیوہ تھی اور ان کی عمر تھی تقریباً 55 سال۔ اب آپ دیکھیے پہلی بیوی کتنے عمر والی؟ بولے جلدی جلدی، 40 سال۔ دوسری خاتون 55 سال، 55 تقریباً، اس سے حضور نکاح فرما رہے، اور حضور کی عمر بھی 50 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اور اس وقت تو نبوت بھی مل چکی ہے، اور بقول ان کے طاقت بھی ہاتھ میں آ چکی ہے، تو اگر کرنا چاہتے تو ایک سے ایک کنواری خاتون سے کر سکتے تھے۔ حضور کے ہر نکاح کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ انشاءاللہ یہ ٹاپک، یہ سلسلہ ہم جو ہے آگے چلاتے رہیں گے وقتاً فوقتاً، اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ بعد میں حضور نے یکے بعد دیگر نکاح کیوں کیے ہیں، اس کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے۔ میں نے آپ کو 3 باتیں بتائی، یہ یاد رکھو جواب دینے کے لیے۔ نمبر 1، کبھی مشرکین نے اعتراض نہیں کیا۔ نمبر 2، یہ آفر انہوں نے خود پیش کی تھی، حضور نے ان کو ٹھکرا دیا۔ اور نمبر 3، پہلے جو 2 نکاح کیے وہ دونوں عورتیں کیسی تھی؟ بڑی عمر کی تھی، اور ساتھ میں کیا تھی؟ بیوہ تھی۔ اور حضرت خدیجہ تو صاحب اولاد بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور پر کامل ایمان نصیب فرمائے، ہمیں حضور سے جیسی محبت ہونی چاہیے وہ نصیب فرمائے، اور کوئی بات بھی ہم ایسی سنیں اللہ تعالی ہمارے ایمان میں، دل و دماغ میں تشکیک پیدا نہ کرے، شک جو ہے وہ پیدا نہ کرے۔ مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالی میرے ایمان کو، آپ کے ایمان کو، ہماری اولاد کے ایمان کو، آنے والی نسلوں کے ایمان کو قیامت تک جو ہے وہ اس کی حفاظت فرمائے، محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔